سکتی۔ اس دن اس نے مجھے ہائی ڈپریشن اور نیند کی ادویات لکھ کے دے دی۔ قاسم کو بھی سمجھایا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھا کریں، یہ بے حد کمزور ہے، لیکن اسے مجھ سے پیار ہوتا تو میرا خیال رکھتا۔ اسے صرف بدلہ چاہیے تھا، اور وہ مجھ سے میری ہی ماں پہ ہوئے ظلم کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر تم کچھ کھاؤ گی نہیں، روتی رہو گی تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا میں جینا نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگا مرنے تو میں تمہیں دوں گا بھی نہیں۔ میں نے کہا میرے باپ کے رویے نے تمہاری پھپھو کو خودکشی پہ مجبور کر دیا تھا، اور دیکھ لینا تمہارا رویہ مجھے بھی حرام موت پہ مجبور کر دے گا۔ وہ کہنے لگا مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے تم سے محبت ہی نہیں ہے، تم میرے لیے صرف بدلے کا سامان ہو اور کچھ نہیں۔ اب تو میرا کچھ دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ کسی نے پلٹ کے میری خبر نہیں لی تھی، شاید سب مجھے بھول چکے تھے، یا میں کبھی کسی کے لیے اہم تھی ہی نہیں۔ بہرحال ایک بار مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس شخص کے ساتھ رات گزار سکتی، اس لیے میں رات کو بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ وہ مجھے کمرے میں ڈھونڈتا رہا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملازمین پہ چیختا چلاتا رہا کہ باہر کیسے نکلی۔ ملازمین کہنے لگے کہ وہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں آئی، ہم تو اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتی۔ لیکن وہ یوں تھا جیسے پاگل ہو چکا ہو، وہ چلا چلا کے مجھے پکار رہا تھا۔ میں بیڈ کے نیچے ڈری سہمی چھپی ہوئی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ یہیں سے زمین پھٹے اور میں اندر دفن ہو جاؤں، تاکہ مجھے اس شخص کے ساتھ وقت نہ گزارنا پڑے۔ وہ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا اگر تم یہاں کمرے میں ہو تو شرافت سے باہر آ جاؤ، ورنہ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو یاد رکھنا تمہاری